خوش آمدید کہیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. اس سیگمنٹ میں بات ہوگی آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر. بہت سارے آپ کے پیغامات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں بذریعہ سوشل میڈیا جو ہم تک پہنچتے ہیں, اور میں ہمیشہ یہ بات دہرا دیتا ہوں, آج ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے. عموماً موقع ایسے معاملات پر بات کرنے کا کم ملتا ہے. تو یہ دوسرا سیگمنٹ آج بھی اسی حوالے سے ہے, اور اس سیگمنٹ میں یاد رکھیے کہ بات صرف صحت کے حوالے سے ہوگی. بہت سارے لوگ کال کر کے اپنی مختلف رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, یقیناً ضرور کیجیے. تاہم اس سیگمنٹ میں صرف بات اگر صحت کے حوالے سے ہے, اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کے اوپر آپ گفتگو کر سکتے ہیں. معزز مہمان تشریف فرمائیں, ان کا تعارف کروانے سے پہلے چند گزارشات ہیں, وہ پہلے سن لیجیے, اس کے بعد پھر آپ پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. پہلے تو یہ کہ اسکرین کے اوپر نمبر جو نیچے دیا جائے گا کچھ دیر بعد, اس کے اوپر آپ کال کریں گے اور پروگرام میں شامل ہوں گے. پروگرام میں کال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, آپ اس کو سن لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ جب بھی بات کریں گے, ٹیلی فون جس سے آپ نے کال ملائی ہے اس پہ آپ نے ہماری آواز بھی سننی ہے اور اسی کے اوپر آپ نے جواب دینا ہے. ٹی وی کے اوپر آپ جا کر قریب جا کر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے تو آپ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو پاتی, جس کی وجہ سے بہت ساری کالز کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے. تو اس چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ ٹیلی فون کال ملائیں, صرف اس پروگرام میں نہیں کہیں پہ بھی ٹیلی ویژن سے دور ہو جائیں یا اس کی آواز بند کر دیں تو زیادہ بہتر طور پر آپ سے بات ہو سکے گی. مختصر گفتگو کیجیے, جہاں سے آپ کال کر رہے ہیں اپنے اس علاقے کا نام, اپنا نام بتا دیں, زیادہ بہتر ہے, ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے. تو جناب اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. معزز مہمان حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب آج کے ہمارے اس ہفتہ وار شو کے مہمان ہوتے ہیں, اور اس میں ہم ان سے بات کرتے ہیں مختلف صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر. آپ ایک ماہر ہربلسٹ بھی ہیں, روحانی معاملات اور مسائل جن کے ساتھ درپیش ہیں اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو معزز مہمان کو میں خوش آمدید کرتا ہوں. حاجی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جزاک اللہ. اچھا, بہت سارے سوالات ہیں, میں ان کی طرف آؤں گا, لیکن ہمیشہ آپ کو پروگرام کے آغاز میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں آپ کا طریقہ علاج آ جائے تو اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا آغاز جزاک کریں. اللہ. بسم اللہ الحمدللہ, اللہ اکبر. مشکل نہیں کائنات, مشکل میرا طریقہ بہت آسان ہے. سب سے پہلے قرآن پاک کے ذریعے, پھر جڑی بوٹیوں کے ذریعے. جب بھی طالب علم ہوں, سیکھ رہا ہوں, 43 سال تو مجھے ماشاءاللہ اس میں داخل ہو چکا ہوں کہ میں یہ سیکھتے ہوئے طالب علمی میں, اور آگے بھی زندگی اللہ میری طالب علمی میں گزار دے. بالکل ٹھیک ہے. مختلف دوائیں بناتا ہوں جڑی بوٹیوں سے, اور لوگوں کو میں دیتا ہوں, جس سے الحمدللہ دنیا شفا پا رہی ہے. پہلا قرآن پاک کا ذریعہ, دوسرا جڑی بوٹیوں کا ذریعہ ہے. دعائیں دی جاتی ہیں, پرہیز کرائی جاتی ہے, لوگ شفا پاتے ہیں, مجھے دعائیں ملتی ہیں اور میں خوش ہو جاتا ہوں. اور یہ دعائیں آپ سب کل کائنات کے لیے. ٹھیک ہے. اور پانی کا جو استعمال ہے اس کا کیا وہ ہے, وہ بھی جی سمجھا دیں. بالکل بالکل. جی ہاں, اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہر آنے والا 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آئیں, چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو, جس نسل کی بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ لے کے آئیں, جو دم کرانے کے بعد آپ کو فوری طور پہ واپس کر دی جاتی ہیں. وہ پانی پورے خاندان کے لیے ہوتا ہے, فرد واحد کے لیے نہیں, پورے خاندان کے لیے ہوتا ہے. جس کو جہاں بھی تکلیف ہے, کوئی بھی شخص باوضو ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ایسے 3 بار چھینٹے مارے اور تھوڑا پانی پلا دیں, پانی کم ہے تو ڈال لیں, آپ کو چند سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا مشکل نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا بیماریوں کے حوالے سے بات ہو جائے. جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ مختلف موسمی بیماریاں ہیں جو سر اٹھاتی ہیں ایسے موسم میں, ان پہ تو بات ہوگی, لیکن ابھی کچھ دیر پہلے پروگرام کے آغاز میں آپ نے ایک بیماری کا تذکرہ کیا کہ بڑی عجیب سی کیفیت میں آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہے. ذرا اس کا میں چاہوں گا ذرا بہت بتائیے. سارے مریض آئے. دیکھیں, وہ جو میں نے کچھ تصویریں دی ہیں, اگر وہ ساتھ ساتھ چلا دی جائیں تو سمجھانے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ ایک ایسا عجیب عالمیہ شروع ہو چکا ہے کہ یہ جو خشک ہوا چل رہی ہے, اس سے ہاتھ پاؤں تو پھٹ رہے ہیں, لیکن چہرہ پھٹتا, ہونٹ پھٹ جاتے ہیں, کٹ پڑ جاتے ہیں, پھر اس میں سوجن ہوتی ہے, اس میں پس آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہی عالم اس چہرے کا یہ, جب آنکھیں سوجتی ہیں تو جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو آنسوں کی مثال ایک تیزاب کی ہے. وہ جہاں سے گزرتے ہیں تو میں حیران ہوں کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں. وہ مریض کیا کرتا ہے, یہ عقلمندی والا سوال ہے کہ جیسے آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں, جا کے فٹافٹ دھونا شروع کر دیتے ہیں. اس سے اس کے چہرے کی بچت ہوتی ہے. جو میرے پاس مریض ہیں ان کی پوری یہ اسکن جو ہے نا, جیسے کہ آپ نے آگ سے جلا دی. آپ دیکھیں, یہ کچھ نہ کچھ ایک سے ایک جو ہے نئی چیز سامنے آتی رہتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ علاج ہی بیٹھتا رہتا ہے. لیکن اس لیے ہم نے کریم دے رہے ہیں, سی کریم ہے, اور اس کے لیے آئل ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو 24 گھنٹے میں اچھی خاصی حد تک کور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے.
کھانے کی دوائیں دیتے ہیں تاکہ یہ جو بھی نظام ہے آپ کا بحال ہو جائے. قوت مدافعت بڑھانے کی دوائیاں موجود ہوتی ہیں تاکہ کوئی بھی بیماری آپ پہ اٹیک کرے تو آپ محفوظ رہ سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کی بقا سلامتی کے لیے ہوتی ہیں. جو دوائیں دیتے ہیں بقا سلامتی کے لیے دے رہے ہوتے ہیں, جڑی بوٹیاں نیچرل چیزیں ہیں یہ. لیکن حیران کی اس وقت مجھے ہوتی ہے کہ جب مریض میرے پاس آتے ہیں, آنکھیں ایسی موٹی موٹی سوئی ہوتی ہیں, چہرہ پھولا ہوا ہوتا ہے, بھئی آپ تو 2 مہینے پہلے تو ٹھیک گئے تھے. بولا جی اچانک معلوم ہوا کہ پورا خاندان یہی ہے. خارش کو دیکھو تو ایک کو لگ گئی, پورے خاندان کو لگ گئی. یہ آنکھوں کے اسکن کی جو تکلیف ہے پورا خاندان جو ہے, اس میں گرمی سردی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بچے آپ کے گھر پہ رہتے ہیں, دھوپ میں نہیں گئے, ان کا وہی حال ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہوا میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کہ پریشان کر رہی ہے, اور جہاں جہاں بھی جو اس کی زد میں آتا جاتا ہے وہ تکلیف میں آتا جاتا ہے. تو خاص طور پہ ان لوگوں کی میں کہوں گا کہ اس سیزن میں جس کو یہ تکلیف ہے تو وہ پیاز ضرور کھائے. بالکل ٹھیک ہے. پیاز ضرور کھائے, اس کے لیے سونے پہ سہاگا ہے. پیاز کھانے سے آپ کو کافی طاقت ملتی رہتی ہے اور آپ کی تکلیف میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ نیچرل چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عجیب المیہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ صرف چیخ رہا ہوتا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے جلن ہو رہی ہے, مجھے جلن ہو رہی ہے, میرے کٹ پڑ رہے ہیں, اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے بخار چڑھ رہا ہے. یہ ساری کیفیتیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ قابل علاج ہیں. میں نے آج تک دیکھا کہ اللہ نے موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج بھیجا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ شفا میرے پاس لکھی یا آپ کے پاس لکھی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل, کیونکہ جہاں تمہیں روزی ملنی وہ آپ کو وہاں سے ملنی, جہاں مجھے روزی لکھی اللہ نے مجھے وہیں سے ملنی. ٹھیک ہے. اور جہاں موت آنی ہم نے خود وہاں پہنچنا ہے. بالکل ایسا. جہاں بچے نے پیدا ہونا تھا جا کے دوسرے ملک میں جا کے وہاں سے پیدا ہو جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ زندگی ہر چیز تقسیم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ شفا کس سے ملے گی. دیکھیں میرے پاس ریاست 90% سے زائد لوگ وہ آتے ہیں جو میڈیکل میں برباد ہو کے آئے ہوتے ہیں. آپ کے پاس پتہ نہیں کتنے درجنوں کتنے سینکڑوں کے ریکارڈ ہمارے پاس ابھی بھی, لیکن الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. بالکل ایسے. کتنے انہوں نے 2-2.5 کروڑ روپے کے اسٹیمیٹ دیے کہ وہ بھی کوشش کریں, ہمیں یہ یقین نہیں کہ تم ٹھیک ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج وہی شخص جو چند ٹکوں میں علاج کرا کے اپنی زندگی میں ٹھیک ہے. تو یہ نئی دوائیں بنتی ہیں, نئی تحقیق ہوتی ہے, نئی ریسرچ ہوتی ہے, اور آگے معاملات بڑھتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسی بیماریاں جو کہ لا علاج سمجھا جاتا ہے جنہیں, ان کا بھی شافی علاج جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز جس کا ہم ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں کہ علاج میں کسی بھی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے. ایسا ہی ہے جی, کیا کوئی ایسا ہے؟ ہر مذہب کا انسان, بتائیے. چھوٹا بڑا بوڑھا, ہر مذہب کا انسان آ کے علاج کرتا ہے, چاہے وہ علاج قرآن سے یا جڑی بوٹیوں سے. ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں, آ کے علاج کرواتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں, میرا کوئی دعویٰ نہیں, لیکن ایک دعویٰ ٹال سے ایک لمحہ نہیں ہٹنا ہے. اللہ رسول پیارا اور قرآن پیارا, جو رب نے شفا دینی ہے تو اس کے اختیار میں. میں نے صرف کوشش کرنی ہے, آپ نے بھی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. کسی انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اب یہ کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ موسم کے ساتھ ہی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں. یہ خشکی کا جو مسئلہ ہے اس نے لوگوں کو بڑا پریشان کیا ہے, اور خاص طور پہ جن کو سال کے 12 مہینے اس کی شکایت رہتی ہے, سردیوں میں مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی دیر پا علاج یا ایسا حل ہو تو ضرور بتائیے. دیکھیں بہت آسان سی بات ہے یاسر, جن کو سال کے 12 مہینے کا مسئلہ ہے, اچھا جی, ان کے لیے ایک آسان کام بتا رہا ہوں کہ آپ زیتون کا تیل لے لیں, کوئی بھی ایک بوتل, اس میں تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی ویسلین ڈال دیں. ٹھیک ہے. زیتون کے تیل میں اس کو ہلا کے رکھ لیں. سونے سے پہلے بھی مالش کر کے سوئیں, صبح اٹھیں نہا دھو کے فارغ ہو جائیں, برائے نام لے کے پورے وجود کی مالش کر کے, خاص اسپیشل چہرے کی لازمی کریں, ہاتھوں پاؤں کی ضرور کریں. کرنے کے بعد آپ جو بھی روزی روزگار کماتے ہیں آپ وہاں چلے جائیں, بہتر ہوگا. لیکن اس کا ہمارے پاس بہترین علاج موجود ہے. اس کی کریم ہے, آئلز ہیں, اور دوائیں کھانے کی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہتر ہے, اس کا علاج ہو سکتا ہے. اچھا جی, اور اس سے پہلے بھی آپ نے تذکرہ کیا تھا, میں چاہوں گا ذرا دوبارہ, کیونکہ سوالات اس نوعیت کے ہیں جس میں دمے کے حوالے سے وہ کرتے ہیں, ان کے لیے بھی مسئلہ ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ آلودگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اب شمار ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہر شخص ہی سانس کا مریض ہے. جہاں پر اس کا زیادہ مسئلہ ہے, خاص طور پہ اسلام آباد میں پولن الرجی جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں جو بڑھتی ہے, تو اس کا بھی لوگ شکار ہو رہے ہیں. اس کا کوئی حل بتائیے. دیکھیں پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ جہاں پر بھی دمے کا مسئلہ ہے تو وہ ایک سیزن اس کے لیے آزاد ہے. ٹھیک ہے.
کہ یہ گرمی سردی کا موسم یا سردی کا موسم اس کے لیے آسان نہیں ہے. بارش ہونے سے آلودگی کم ہو جاتی ہے، جتنی بھی فضا میں آلودگی ہوتی ہے وہ بارش میں صاف ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو بہتر ہے. لیکن جو رات کو سونے سے پہلے، جن کو پولن کی آپ نے بات کی ہے، تو رات کو سونے سے پہلے اگر آپ 2 چمچے زیتون میں آدھا چمچہ شہد ملا کے پی لیں، خالص شہد اگر نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر نصیب ہو جائے، ورنہ بہت مشکل بہت کام اچھی ہے، بات ہے. کیونکہ دیسی گھی میں ملاوٹ آ رہی ہے اور اس میں بھی ملاوٹ ہے. کوئی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں ملے گی، اور سیاست میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ. بالکل صحیح. تو وہ پی کے سو جائے، ان کے لیے سونے پہ سہاگا ہے. اگر کسی کو یہ آسان نہیں لگتا تو دوسرا نسخہ استعمال کر لیں. 5 دانے بادام، 15 دانے منقہ یا کشمش، وہ چبا کے کھا لیں. وہ چبانے کے قابل نہیں ہے، اسے کوٹ کے دے دیں. کوٹ کے دے دیں. آپ 1 کپ دودھ لے لیں، 3 دانے لہسن پیس کے اس میں ملا لیں اور اتنی سی ادرک پیس کے ملا لیں اور دودھ کو پکا لیں. ٹھیک ہے. لیکن منقہ اور شاید یہ نہیں پکے گا. ٹھیک ہے. یہ پہلے کھا لیں، اوپر وہ گرم، وہ دودھ جو ہے نا نیم گرم، تھوڑا سا گرم پی لیں، تو آپ کو خواہ فائدہ ہوگا، طاقت بھی آئے گی. اور یہ جو نظام ہے آپ کا بحال ہوگا. قوت مدافعت اگر اتنی سی ہے نا تو اتنی بڑی ہو جائے گی، آپ اپنی زندگی میں آسانی ہو جائے گی. بہت خوب. اس کے علاوہ دوسرا، کریلے کا جوس لازمی پی. اس موسم میں اگر 1 پاؤ کریلا، اس سے تھوڑا سا دھو کے تھوڑا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں، کپڑے سے نچوڑ کے، تو پورے خاندان کو 2 چمچے پلائیں گے تو آپ کی سیفٹی تو 90% ہے. بالکل ٹھیک ہے. روزانہ. بالکل ٹھیک ہے. اس کی آپ کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ایک سوال آیا تھوڑا سا مختلف ہے. وہ ہاتھوں اور پیروں کے ناخن جس میں فنگس لگ جاتا ہے اور ان کی جو شکل تبدیل ہو جاتی ہے، اب بہت سارے لوگ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ دیکھنے میں بڑے عجیب سے لگتے ہیں. تو ایک صاحب انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کا کوئی طریقہ کار ہے کہ یہ ختم بھی ہو جائے اور نئے ناخن بھی اگر آئے تو وہ صحیح؟ الحمدللہ، اللہ کو مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. یاسر بہت خوبصورت سوال کیا ہے. ہمارے پاس وہ مریض جو 30 سال تک اسی تکلیف میں جو آپ نے جی یہاں تک کہ جڑ سے ناخن نکلتے ٹوٹ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور آگے ناخن ہے ہی نہیں ہے. آگے نکلتا تو اس سے پاپڑ کی طرح ٹوٹ کے ختم ہو جاتا ہے. جب انہوں نے علاج کرایا، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، آج ان کے ناخن شاید آپ سے مجھ سے بہتر ناخن ان لوگوں کے ہیں. ماشاءاللہ. چاہے ہاتھ کے ناخن ہے یا پاؤں کے ناخن ہے. علاج کرانے والا ہونا چاہیے. یہ ناخن کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ قابل حل ہے، قابل علاج ہو. اتنا مہنگا علاج نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. بہت سستا علاج ہے. ٹکوں میں ہے، کوڑیوں میں علاج ہے اس کا. بالکل صحیح. جب آپ ہاسپٹل میں جا کے لاکھوں پہ دے کے آتے ہیں، ان لاکھوں کے جواب میں چند ہزار میں آپ کا علاج ہو جائے تو وہ کوئی خرچہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں یہ کوئی خرچہ نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو ایک خاتون میرے پاس 1995 میں آئی تھی میرے پاس. وہ کسی نامی گرامی حکیم سے، اس نے 20 سال علاج سے، اس سے ناخن نہیں بنتا تھے، میں نکلتے ہی ٹوٹ جاتے تھے. اس کا علاج ہوا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ وقت اور یہ وقت ہے، آج تک اسے سے لمبے لمبے موٹے موٹے ناخن، شاندار زندگی گزری. اس کے بعد ہزاروں لوگوں میں علاج ہوئے. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، ہر طرح کا انسان آتا ہے، اپنا علاج کرواتا ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ شفا دیتے ہو. میں صرف کوشش کر. بالکل ٹھیک ہے. یہاں سے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ وہ بولتے ہیں یقین کا عمل یا پیر کا عمل ہوتا ہے. یقین کا عمل ہوتا ہے. آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نہیں دیکھا، ہمارا یقین اٹل اللہ کہ اللہ وحدہ لا شریک. بے شک بے شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مسلمانوں نے دیکھا خواب کے ذریعے، یہ حدیث میں کہ کوئی شیطان نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا. یہ بھی اٹل ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، رب نے دیدار کروایا، ذات کا کرم ہے. کوشش وہ چیز ہے جو آپ کو اچھے کام کے لیے کرو گے تو آپ کو عروج پہ لے جاتی ہے. کوشش برے کام کی کرو گے تو وہ بھی عروج پہ جائے گی، لیکن برائی بھی جائے گی. لیکن ایک ڈاکہ مارتا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے یا عام ڈاکو ہے، کوئی فرق نہیں ہے. بالکل صحیح. صحیح ہے نا. فرق اتنا ہی ہے کہ کوئی سیاستدان ڈاکہ مارے گا، اسے پکڑنا مشکل ہے. وہ اس کے پاس طریقے ہزار ہیں. عام ڈاکو ہے، کسی کو قتل کرتا ہے یا لوٹ کے آ کے تو کام چلا لیتا ہے. کام دونوں غلط ہے. لیکن اسی طرح کوئی شخص محنت کرتا ہے، محنت کر کے عروج پاتا ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے. بالکل صحیح. اس میں تو عروج پایا نا، لیکن مقام اعلیٰ ہے. تو دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام کروائے جس میں اللہ کا پیار، اللہ کی رضا موجود ہو، اللہ کی چاہت ہو، نبی کی چاہت ہو. وہ کام، وہ چیز کام کیے. دیکھیں جو ناخن کی آپ نے بات کی، اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر کو لے لیں،
ایک مثال دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یاسر آپ جس شخص نے کسی بھی جگہ سے میڈیکل میں 10 سال علاج کرایا ہو, جی میرا دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے, اس کو لا کے صرف 1 مہینے میرے پاس علاج کروا لیں اور 10 سال کا فاصلہ رکھیں گے. بہت خوب. ٹھیک ہے. اگر 10 سال میں وہ شخص کے ناخن نہیں بن رہے, وہ پروان نہیں چڑھ رہے, اپنی منزل تک نہیں پہنچ رہے کہ جہاں ناخن مکمل ہو, بڑے ہوتا اپنے کاٹ لیے, وہاں تک پہنچے ہی نہیں کبھی. اگر 1 مہینے میں اس کے ناخن موٹے موٹے ہیں اور پورا انفیکشن ختم ہو, جو 10 سال 20 سال 30 سال میں نہ ختم ہو, تو الحمدللہ کام کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے. دیکھیں میں بہت کچھ دیکھتا ہوں, لیکن یہاں میں نہیں کہہ سکتا. ہمارا لائف پرانا میں آپ کو میں آف دی ریکارڈ تو بتا سکتا ہوں جی, لیکن آن ایئر نہیں بتا سکتا, کیونکہ آپ پہ بھی برائی آئے گی, مجھ پہ بھی برائی آئے گی, اور برائی نہ ہوتے بھی برائی آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں برائی میں پھنسے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں برائی سے دور رہنے کی ضرورت ہے, یہی ہم تلقین کرتے ہیں. سب کے لیے یہی پیغام ہے, برائی سے خود کو دور رکھیے. اچھا جی, اب یہ کہ کچھ ایسے سوالات تھے کہ کچھ شوگر کے پیشنٹ تھے اس میں, اور کچھ نے یہ تذکرہ کیا کہ وہ شوگر کے پیشنٹ نہیں بھی ہیں, پیروں میں سنسناہٹ محسوس ہونا, زمین میں رکھنے میں تکلیف ہونا, اس کا شکار ہیں. چند کو یہ بھی انہوں نے ساتھ وضاحت کی ہے کہ ان کو کوئی یورک ایسڈ بڑھنے کی شکایت نہیں ہے, اس کے باوجود پیر رکھنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے. سر میں چاہوں گا اس کے بارے میں فرمائیے. یاشر تم نے بڑے کام کی بات بتائی, بہت اعلیٰ بات بتائی. یہ جو آپ نے کہا نا, یہ 100 میں سے کم 30 لوگ تو ہیں, 30% جی جی ایشو کم از کم بھی ہے. یہ سب قابل علاج ہے. یہ لوگ آئیں میرے پاس, آئیں آ کے اپنا علاج کرا لیں. جتنی بھی تکلیف میں ہیں وہ تکلیف میں آئیں, جتنا بھی تیز بخار ہے بخار میں آئیں, جتنا شدید درد کی حالت میں آئیں, اور انشاءاللہ سب انشاءاللہ میرے اللہ پہ میرا ایمان ہے کہ ہنستے مسکراتے ہوئے چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آسان سا ایڈریس ہے, اوپر اسکرین کے اوپر نمبر اسی لیے ہم نے چلایا ہے کہ نمبرز کے اوپر آپ کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. ان نمبرز پر اس وقت بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. جی بالکل, ابھی بھی ہے. میں اپنا ایڈریس بتائیے. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بہادرآباد 4 مینار چلوں گی, ساتھ ہی گلی ہے سیلانی والے, ہم دونوں ایک گلی میں, گلی کے کونے میں سیلانی والے ہیں, گلی کے سینٹر میں میں بیٹھا ہوں. نیچے بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا. وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے, اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. کوشش کریں کہ 2 بوتلیں پانی کی بھری لے کے آئیں, اور جتنی بھی تکلیف ہیں وہ تکلیف کا میرے پاس آئیں, اور انشاءاللہ سم انشاءاللہ اللہ پہ میرا ایمان ہے, میرا دعویٰ نہیں ہے, ہنستے مسکراتے ہو جاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی, تو عرض یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی جیسے کچھ دیر پہلے کہ جناب سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی علاج کروائیں. میں یہ بات دہرا دیتا ہوں, پھر آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے گا کہ اب آپ کے پاس بھی یقیناً بہت سارے مہربان آتے ہوں گے کہ جی ہم علاج کرا رہے ہیں, آپ سے نہیں افاقہ ہو رہا, آپ کی دوا میں اثر نہیں ہے, یہ نہیں ہے. پرہیز کا جب سوال کیا جاتا ہے تو کوئی جواب شاید نہیں ہوتا. تو جس سے بھی علاج کروائیں پہلے اس کامل یقین کے ساتھ جائیں کہ ہمیں یہاں پر شفا ملے گی, اور اس کے بعد جو احتیاط ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ابھی احتیاط کا تذکرہ کیوں ہوا ہے یہ ذرا سن لیجیے. احتیاط کیوں لازم ہے جی, آپ فرمائیے. دیکھیں یاسر, یہ بات میرے بھی اتنی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر کسی کے لیے اتنی ضروری جتنی ہم دونوں کے لیے. یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ اولیاء کرام کا فلسفہ پڑھو کہ پہلے پرہیز علاج بعد میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ بھیجو, سوائے موت کے علاوہ. لیکن یہ بھی ساتھ فیصلہ ہے کہ یہ شفا کس کے پاس ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ صرف اللہ جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. پرہیز کا سوال پہلا یہ ہے کہ اگر میں کسی مریض کا علاج کرتا ہوں تو میں منع کرتا ہوں آپ نے صرف یہ فکس ہے, صرف یہی کھانا ہے, اور میں گنتی کرا دیتا ہوں. ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, 4 سبزیاں, انڈے کی سفیدی, روٹی ڈبل روٹی ہے. کسی کو بکرے گوشت علاوہ, کسی کو نہیں علاوہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, خاص طور پہ اسکن کے مسئلے میں گوشت ہم بند کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہیپیٹائٹس سی میں بند کر دیتے ہیں, کیونکہ جو جتنا میں پڑھ رہا ہوں, تحقیق کر رہا ہوں, میرے سامنے میڈیکل کی بہت ساری چیزیں غلط ثابت ہو رہی ہیں, اور میں پریکٹیکل کرتا ہوں. میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اگر چاہو تو میری بات کو ریپیٹ کر دینا. یاسر, کسی بھی مریض کی رپورٹ اتنی بری ہے کہ جو بندہ بس آخری سٹیج پہ ہے, وہ مرنے والا ہے. ٹھیک ہے, وہ بات میرے کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو میری بات سے اتفاق نہ ہو تو میرے نمبر بھی ہیں, تو آپ کا نمبر بھی موجود ہے. اور اگر کسی کی رپورٹ 100% صحیح ہے, اس کو کوئی بیماری نہیں ہے, تو وہ بھی میرے کام کی نہیں ہے. پھر میرے کام کی کیا بات ہے.
فزیکل کنڈیشن ہے کہ ایک انسان بیمار تھا، اس کا علاج ہوا، اب وہ ٹھیک ہے، جو ہلنے کے قابل نہیں تھا وہ آج چل پھر رہا ہے، بھاگ دوڑ رہا ہے، اپنی زندگی میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات میرے کام کی ہے. اگر کسی کو اس بات پہ اعتراض ہو کہ نہیں رپورٹ کی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی کو اس بات میں اگر اعتراض ہو تو میں ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں. جی. کروڑوں لوگ قبرستان گئے ہیں، وہ چیخ چیخ کے تڑپ تڑپ کے مرے ہیں، اور جواب یہ تھا کہ میڈیکل رپورٹ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ اداکاری کر رہے ہیں. یہ ہزاروں لوگوں کا دیکھا ہے. جی. یا اداکاری کر رہا ہے. اس کے مرنے کے بعد پھر دوڑ لگتی ہے. کیا مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوگا؟ پہلے وہ اداکار تھا، اداکاری کر رہے تھے، یہ کر رہا تھا، بول رہا تھا. میں چھوٹی سی مثال تمہیں دینا چاہ رہا ہوں. اب معذرت چاہتا ہوں، میں بات تھوڑی لمبی کر رہا ہوں، کام کی بات ہے. ایک بہت پیاری شہزادی ہے، وہ ایک ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، بہت بڑا اسپتال ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل. اس کے ٹانگ میں تکلیف تھا، ارکونسا شٹری کا درد تھا. آپریٹ ہوا، آپریشن کے بعد اس کی دوسری ٹانگ میں درد شروع ہو گیا. دوسری ٹانگ میں درد شروع ہو گئی، اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اب اس کو مطلب ہے کہ وہ اس کا رخ کر دیا پاگل خانے کی طرف. شوہر بہت نیک انسان، وہ بچی خود بہت پیاری، آگے سے اولاد بھی بہت پیاری، بہت پیاری بچی. شوہر نے بولا کہ میں اس کو وہاں نہیں بھیجوں گا، میری زندگی ساتھی ہے، میں اپنے ساتھ رکھوں گا. لے کے آئے، روتے چیختے میرے پاس لے کے آئے. رات 8 بجے کا ٹائم تھا، 2014 کی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا نیچے اترو، جا کے نیچے رو، پھر رات پرانا. اگر علاج کرنا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. آگے خاموش بیٹھے، کیا وہ مجھے تکلیف ہے. دم کیا کر کے کاٹ کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں بولا ہاں تکلیف کم ہے. اس کا 3-4 مہینے میرے پاس علاج ہوا. وہ اپنی زندگی میں آ گئی، وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئی. ایک دن اس سے تکلیف ہو گئی، درد ہوا. بولا کہ حاجی صاحب مجھے آج بہت شدید درد ہے. میں نے کہا بیٹا سچ بولو، تو نے کھیرا کھایا تھا؟ بولا جی کھیرا کھانے کے بعد یہ ہوا. کھیرا کھانے کے بعد درد ہوا. میں نے کہا میں منع کرتا ہوں، مولی کھیرا سختی سے بند ہے. جس کو ذرا سے بھی درد ہے وہ نہ کھائے. ہاں دردوں والے مولی کے پتے کھا لے، وہ برا نہیں ہے، لیکن وہ بھی لمن 2-4 پتے کھا لے. بالکل ٹھیک ہے. پھر صورتحال یوں میں نے سمجھایا. اس کے بعد ماشاءاللہ چھوڑا تھا. آج وہ 2014 تو 2023 9 سال ہو گئے اسی ہاسپٹل میں جاب ہے. اور بار بار اس نے اپلیکیشن دی کہ آپ میڈیکل بورڈ بٹھائیں کہ میں کل بیمار تھی، میرا آپریشن ہوا اور میرا درد بہت شدید تھا، اور جب میں ٹھیک ہوں اپنی زندگی میں، آپ مجھے تو پاگل خانے بھیج رہے تھے. آپ مجھے چیک کریں کہ آج میں کیسے ٹھیک ہوں. 9 سال میں میڈیکل بورڈ نہیں بنا، نہیں بن سکا، وہ بنے گا بھی نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. ابھی دیکھیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں، مجھ سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. بالکل زندگی دستور یہ ہے کہ دوسرے سے سیکھا جاتا ہے. بچے سے وہ ملتا ہے جو بڑے سے نہیں ملتا. صحیح آپ نے بالکل صحیح کہا. اب میرے پاس ایک خاتون زیر علاج تھی. اس کو میں نے کہا بہت اچھا خاندان، اچھے لوگ ہیں. میں نے کہا کہ آپ کا کھانا پینا فکس ہے، ٹنڈا لوکی توری کریلا بکرا گوشت، روٹی ڈبل روٹی، انڈے کی سفیدی اور دودھ اینڈ ہے. لال مرچ کالی مرچ ٹماٹر آپ کی زندگی حصہ نہیں ہے. ادرک لہسن پیاز ہری مرچ دھنیا پودینہ زیرہ یہ زندگی حصہ ہے، یہ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میاں بیوی کی محبت بھی بڑی عظیم ہے، ہونی چاہیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شوہر نے محبت سے لا کے تو ایک آم لوگ کھلا دیا. آم لوگ کھانا تھا، اس کی حالت بگڑ گئی اور روتے چیختے سب دوسرے میرے پاس ہے کہ میں مر رہی، میری حالت بہت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا بات پریزی کی تھی. بولا میں نے آم لوگ کھایا تھا. میں نے بولا آپ کو میں نے کہا تمہارا کھانا پینا فکس ہے. میں آم لوگ کی بات اس لیے کر رہا ہوں، آپ سوشل میڈیا میں آپ دیکھو بیٹھے میں اس طرف آ رہا ہوں. پہلے آپ یہ بات مکمل کریں، اگلا سوال اسی حوالے سے. ٹھیک ہے نا. اب صورتحال میں نے بولا آئندہ یہ غلطی نہیں کرنا. میں نے کہا دیکھو، بولا جی وہ ہم نے وہاں دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک آم لوگ کھاؤ گے 100 بیماریوں کا علاج ہے، ایک آم لوگ کھاؤ گے تو بوڑھا جوان ہو جائے گا اور آپ بالکل جوانی میں آ جاؤ گے. پھر اس کے بعد دیکھو تمہارا کیا حال ہوتا ہے. میں نے کہا اب کیا حال ہے؟ بولا بربادی ہے. ٹھیک ہے، ایک آم تو یہ ہوگا. پھر اس کا دوسرا ایک اور قسم ہے، مریضوں کو مٹھائی نہیں کھانی چاہیے. آج میں آپ کو سمجھانے کے لیے پہلی دفعہ یہ بات کروں. بلکہ میں تھوڑا سا اس پہ اختلاف ہے. میں کہتا ہوں کسی کو بھی نہیں کھانی چاہیے. بالکل صحیح، کسی کو بھی نہیں کھانی چاہیے. اب اسی خاتون کی بات کر رہا ہوں کہ شوہر اس کے لیے وہ کہنا ہے میں کہیں گیا تو وہاں کے پیڑے لڈو پیڑے جو ہوتے ہیں وہ لے کے لا کے اس کو کھلایا تھا، پیتے بھی خواب ہوئی. اور میں نے کہا اللہ کی نیک بندی، تجھے کہا کہ تمہارا کھانا پینا فکس ہے، تو اس سے باہر نہیں نکل سکتی. بالکل ٹھیک ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے. پرہیز کر دی، اپنی زندگی میں آگئی. ماشاءاللہ جب اپنی زندگی میں وہ
بقول اس ان کی اپنی زبان کے کہ میں 10 قدم چل کے میں بیٹھ جاتی تھی، میں چل نہیں سکتی تھی، آج وہ کئی میل پیدل چل رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہاں سے ماشاءاللہ اسے قریب آتی جا رہی ہے، مطلب کہ سجن ہوتی جا رہی ہے، وزن کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کچھ عملوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ آ جائیں، سوال اس کی طرف کیا آپ نے، بہت اچھا کیا، خود ہی اس کی نشاندہی کر دی کہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں بڑی تعریف ہے، بلکہ اس کے بارے میں ہی کیا بہت سارے اور دیگر پھلوں کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ لکھا ہوا اور لوگ بنا سوچے سمجھے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اب ذرا بتائیے حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے یاسر، آپ مجھے بہت پیارے، بہت عزیز ہو کہ آپ کی معلومات اچھی ہو اور آپ کی زبان سے الفاظ وہ نکلتے ہیں جو اللہ کرے میری زبان سے آپ کی زبان سے نکلے الفاظ کو اللہ قبول کرے اور دونوں کی بقا ہو. یہ بقا ہو، آمین، الہی آمین. کوئی ایسا لفظ نہ نکلے میری آپ کی زبان سے جس میں کسی کو نقصان ہو. بالکل ٹھیک، یہ بات طے شدہ ہے. انشاءاللہ. سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں برساتی مینڈک، برا نہیں ماننا. جی جی، اللہ مجھے معاف کرے، میں اللہ سے حاجوں کی معافی مانگتا ہوں. اگر جو شخص لے کے بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھ لو بھائی تم نے اس کے بارے میں کیا تحقیق کی، تمہاری کیا ریسرچ ہے، تم 2-4 سال لگائے ہیں، اس عام لوگ کو آپ نے 10-20 مریضوں کو الگ کھلا کے دیکھا ہے، واہ، ان کا رزلٹ کیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس میں برائی کیا ہے، اس میں خوبی کیا ہے، تو پھر تو جا کے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن معلوم ہے جو وہ لے کے بیٹھے کہ یوٹیوب چینل میں بیٹھ کے تو ہم نے صرف اور صرف کیا نام ہے لوگوں کو کیا نام ہے کمنٹس حاصل کرنے ہیں اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کے لیے بیٹھے ہیں. اس سے عوام کی تباہی ہوتی ہے. آج میں آپ کو بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، بہت بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں یہ یاد رکھنا، مگر مجھ سے غلطی ہو تو آپ اس لیے کرنا کہ ہم نے سوشل میڈیا میں جو پڑھنے کے لیے جو لانے لگی ہوئی ہیں نا اس کی تباہی بتاتا ہوں، جو ابھی حال کی بات ہے، کوئی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے. تو اس طریقے سے سوشل میڈیا کو دیکھ کے وہ لوگ تباہ برباد ہو. آج لاکھوں لوگ برباد ہیں. کیوں؟ وہ جی فلانا بیٹھا ہوا تو اس نے یہ کہا، فلانا بیٹھا ہوا اس نے وہ کہا. اس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ بہت پرانی بات ہے، میں ایک ٹی وی چینل میں دیکھا تھا، اور ٹی وی چینل کو آپ ہی جانتے ہیں، بڑا چینل، چھوٹا نہیں ہے، بڑا چینلوں میں شامل ہے، بہت پرانا ہے. اور کسی زمانے میں کچھ وقت ہم بھی وہاں رہ چکے ہیں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے پینٹ شرٹ کیوں ہل رہے ہیں، تو جو کچھ آپ کو جو ڈاکٹر منع کرے، حکیم منع کرے تو وہی کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. لوگوں نے کھایا، پتہ نہیں کتنے لوگ اسپتال پہنچ گئے. وہ پروگرام ریپیٹ نہیں ہوا. بالکل ایسا ہی. دیکھیں یہ راستے غلط ہیں. یاسر مجھے یہاں تک پہنچنے 43 سال ہوئے ریسرچ کرتے ہوئے. بائی برتھ ماں کی پیٹ سے ولایت ساتھ آئی. یاسر پیدا ہونے کے بعد نام رکھا ہے، لیکن دین کا نام ایسا نہیں رکھا. میرا نام میری پیدائش سے 3 سال پہ رکھا. میرا بڑا انتظار وہ لوگوں نے 3 سال میں بعد پیدا ہوا. تو دیکھیں یہ جو بیٹھ کے کرتے ہیں، اگر اللہ کرے کہ ان کی اتنی معلومات اتنی ریسرچ ہو. لیکن پھر میں نے پہلے آپ سے سوال کیا، اس کا جواب مجھے ابھی آپ دو گئے. سوال میرا یہ تھا کہ میڈیکل رپورٹ پوری خراب ہے تو کام کی نہیں ہے، 100% ٹھیک ہے تو تب بھی کام کی نہیں ہے. آپ کا مریض کتنا بہتر ہے یہ کام کی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آئیے آپ بتائیے کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا شکر ہے. حاجی صاحب کو بہت سلام ہو. یاسر ایک پہلے تو میری ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا میں جو بہت سارے ڈاکٹرز اور میڈیکل پروفیشنلز بن کے آ رہے ہیں اور طرح طرح کے بہت قسم کے مطلب الٹے سیدھے آپ کو مشورے بھی دیتے ہیں، اور وہ ہر موضوع پہ انہوں نے پروگرام کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں جو کچے ذہن ہوتے ہیں نا، جو بیچارے رو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ظاہر اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے. تو اس پہ بھی ایک پروگرام کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک کے اندر کہ پتہ میں تو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ کروڑوں کی تعداد میں چیزیں موجود ہیں اور لوگ ان کو جب بتاتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. پھر ہم جب بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ تو ہمیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ ڈاکٹر کو بھی بائی پاس کر دیتے ہیں، نہیں یار ایسا کر لو. تو پھر ان اوتھینٹک چیز ہوتی ہے نا، اس پہ بڑا اثرات خراب ہوئی، چاہے مذہب کے بارے میں، چاہے کسی میڈیکل کے بارے میں، کسی چیز کے بھی بارے میں. بہت اچھی بات ہے. اب انہوں نے ظاہر حاجی صاحب نے دستی سیائی کی ہے، اتنے 33 سال لگائے تو کچھ چیزیں سیکھی ہے نا، تو بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ حاجی صاحب کو پہلے سلام ہو. حاجی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جنرل سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج کل جو ایک ہے نا، ہر آدمی ہر جگہ ایک وائرل انفیکشن پھیلا ہوا. ٹھیک ہے، وائرل انفیکشن کے اندر پرابلم یہ ہے کہ بہت جلدی لوگ نا وائرل ٹائم سے جاتا ہے، بہت جلدی لوگ جو ہے اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں اور اتنی اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک کا اثر ہونا ہی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کڈنی پہ اثر ڈالتی ہے، بہت ساری چیزوں پہ اثر ڈالتی ہیں. تو آپ کے پاس کیا ایسا نسخہ ہے جو وائرل، جو آج کل لوگ وائرل مبتلا، ایک ایک گھر میں 4 لوگ ہیں اور ایک کو ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے. تو
اگر ہم وداؤٹ اینٹی بایوٹک اس وائرل کو دور کرنا چاہے تو آپ کے پاس کیا ریلیف ہے اس کے لیے؟ دس از مائی کوشچن. تھینک یو سو مچ. آپ میرا پروگرام بڑے غور سے دیکھنا بھی سننا بھی. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. میں آپ یہ سوال انہوں نے کیا, آپ مجھ سے پوچھو پہلے, میں جواب میرا باقی ہے. جی آپ اپنی بات مکمل کیجیے. ابھی حال ہی میں ایک ہمارے پاس فیملی آتی تھی مریض, ان کی یہاں سے گھٹنے سے نیچے پاؤں تک پاؤں خراب ہو گئے تھے اور بالکل مطلب ہے کہ گل گئے تھے, کہ اتنے ایسے حال تھے کہ آپ کو شاید میں تصویر بھی دکھاؤں تو آپ کو دیکھنا مشکل ہوگا. یہ حقیقت ہے. سارے معاملے ٹھیک ہوئے, 5-7 مہینے ان کا علاج ہوا, مکمل زندگی میں آ گئے, پورے زخم ختم, اسکن صاف ہو گئی, اور جو سیاہ کالا تھا وہ آہستہ آہستہ وہ اپنی اسکن صاف ہونے لگا, وہ زخم تو ختم ہو گئے, سب ٹھیک ہو گیا. اب صورتحال میں کوئی مسئلہ تھا, کوئی بھی مسئلہ تھا, اس سوشل میڈیا میں کسی نے دیکھا, کسی نے اس کو بھیجا کہ آپ 11 دن تک یہ کلام روزانہ اتنی 100 مرتبہ پڑھیں. وہ خاتون نے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پڑھا, اور وہ بالکل جسمانی طور پہ اور دماغی طور پہ فارغ ہونے لگی. 90% زیادہ فارغ ہو چکی ہیں. اتنا بڑا منہ سجا ہوا, 2 بہنیں پکڑے لے کے آ رہی ہیں, یوں جس سے کہ دوستوں ہوش ہی نہیں ہے, وہ کون ہے, پاگل خانے سے لے کے آئے. اس کنڈیشن میں وہ جب وہ لے کے آنے کے بعد صورتحال میں پوچھا کیا ہوا, میں نے کہا سچ بولو گے تو بات بنے گی, جھوٹ بولو تو بات نہیں بنے گی. انہوں نے بولا یہ صورتحال تھی, یہ کیا, اس کے بعد ہمارا یہ حاصل ہوا. بالکل ٹھیک ہے. حاجی صاحب یہیں پہ روکوں گا آپ کو, کیونکہ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد میں آپ سے یہ پوری بات سنوں گا اور سوال کے جواب بھی لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب تشریف فرمائے, سوالوں کے ہمارے جوابات دے رہے تھے اور طریقہ علاج بتا رہے تھے بہت ساری بیماریوں کا. حاجی صاحب میں سوال کی طرف آتا ہوں, لیکن اپنی بات مکمل کیجیے. آپ کسی کیس کے بارے میں بتا رہے تھے خاتون کے. جی تو انہوں نے جو سوشل میڈیا سے اٹھا کے کسی نے بھیجا, انہوں نے وہ کلام پڑھنے کے بعد 11ویں دن سے پہلے 9ویں-10ویں دن ان کا چہرہ اتنا موٹا سوج گیا, پورا وجود برباد ہو گیا. اب وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے, اس کو ہوش آواز ختم ہو گئے. اس کے بعد فون کر کے اس کو لے کے آئے, لا کے الحمدللہ اپنی زندگی میں تو خاتون آ گئیں. لیکن یہ بتانے کا ایک مقصد ہے, خدا کے لیے اس سے کام نہ کریں. یاسر میں نے تجھے کلام الہی پڑھنے کو دی ہے, اپنی ذات کو پیش کر رہا ہوں, لیکن میں پیچھے تمہاری دعا کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں کہ یاسر اس کا پورا خاندان محفوظ رہے, کوئی ناگانی آفات یا کوئی رد عمل تمہارے اوپر نہ پہنچے. دیکھو جو آپ کو دے پیچھے کچھ سنبھالنے والا ہو تب پڑھو, ورنہ اس طرح مت پڑھو. ٹھیک ہے نا, یہ غلط ہے. کتنے لوگ اس طرح برباد ہوئے ہیں, لاکھوں برباد ہو چکے ہیں. وہ مولا مولوی بیٹھا ہوا ہے, بغیر مولوی کے بیٹھا ہوا ہے, آپ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. جب آپ پہ برا وقت آتا ہے نا تو اس وقت پیچھے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا. وہی والا آگے بڑھو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے. آپ پھر دوسری بات جو ہے, اپنے یحییٰ بھائی کا سواگت جو ہے. جی آئیے اسی طرف آئیے, بہت اچھا سوال تھا. ٹھیک ہے یحییٰ بھائی, سائیڈ ایفیکٹ انفیکشن معاملات الگ الگ ہوتے ہیں. کتنے معاملات ہوتے ہیں جو دیکھے بغیر نہیں کر سکتا, لیکن میں کچھ نسخے ایسے بتا دیتا ہوں جو آپ کو ہر جگہ کام آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلا کام ہے کہ آپ پیاز ہر موسم میں زیادہ کھاؤ. کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ, لیکن پیاز ہر بچے بوڑھے جوان کو کھانا چاہیے, کیونکہ یہ نظام الہی ہے کہ یہ نیچرل اینٹی بایوٹک ہے, اللہ کی طرف سے یہ ایک اینٹی بایوٹک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ اگر کسی کو کوئی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ ہے, اس کے لیے میں نسخہ بتا دیتا ہوں. اگر تھوڑی سی پابندی کرو گے, پرہیز کرو گے, یہ خالی نسخہ استعمال کرنا مقصد نہیں ہے, پرہیز کرنا مقصد بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, روٹی ڈبل روٹی پہ 1-2 مہینے کے علاج ہے, باقی چیزیں چھوڑ دو. لال مرچ, کالی مرچ, ٹماٹر چھوڑ دو. ہاں گھر کی لال مرچ ہے وہ کوٹی ڈالو, وہ منع نہیں ہے, لیکن بازار کی لال مرچ منع ہے کیونکہ اس کے اندر بہت گند ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ رات کو 1 کپ دودھ لے لو, 3 لہسن پیس کے اس میں ڈال دو. بالکل ٹھیک ہے. آدھی انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈال دو پیس کے, اس سے اچھا خاصا پکاؤ. پکا کے تو انفیکشن والوں کو دینا شروع کرو, اور آپ کے سامنے جواب آنا شروع ہو جائے گا, اور آپ خود دیکھو گے بہت بہتر آپ کے سامنے سارا کچھ ہونا شروع رزلٹ آ جائے گا. اچھا کالر کو شامل کرتے ہیں. کالر جی السلام علیکم.
ہیلو جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے. جی میں زاہدہ بات کر رہی ہوں ناظم آباد سے. جی جی فرمائیے, کیا پوچھیں گی؟ بھائی میرے گھر کے اندر نا بہت زیادہ میں ہے نا کیا کہتے بس پتہ نہیں کیا ہو گیا, مجھے دوائیاں لگ گئی ہیں اور پیروں کے اوپر کالے کالے دھبے بھی ہو رہے ہیں, گھر میں بھی بہت پریشانی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں کافی دن سے اس طرف مجھے بتایا بابا انہوں نے پتہ بتایا حیدرآباد سے آتی ہوں, مجھے پتہ نہیں ملتا کہ کون سی اچھا بلڈنگ میں چلیں کون بہت سی میں شکریہ. نہیں دیکھیں ہے. میرے پاس وقت کم ہے اور میں آپ سے پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ بات کریں ٹی وی سے خدا را دور ہو جائیں یا اس کی آواز بند کر دیں. ابھی ٹی وی کی آواز بھی آ رہی ہے, آپ کی بھی. میں صرف کچھ داغ دھبے کچھ ایسے سمجھ پایا ہوں, ایڈریس اس بتا سے دیتا ہوں. زیادہ. ہاں ابھی بتا دیں, آپ بتا دیں. میں بیوی میرا ایڈریس دیکھیں, میرے فون نمبر سامنے چل رہے ہیں. آپ کو ایڈریس نہیں ملا مجھ سے فون میں پوچھ لیں, لیکن میں بتا دیتا ہوں حیدرآباد 4 مینار چورنگی پہنچو. چورنگی پہ کیلیفورنیا پیزا کی دکان ہے, اس کے پیچھے والی بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل, بھی وہیں بیٹھتا ہوں. وہ ایک ہی گلی ہے سیلانی والے, ہم دونوں گلی میں سیلانی کی کونے میں گلی کونے میں سیلانی والے ہیں, اور گلی کے سینٹر میں بیٹھا ہوں. نیچے بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخوندزادہ دین محمد کا. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے, اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں ہم کارڈ کی طرف آتے ہیں, پھر آپ سے ذرا ایڈریس اور پھر یوٹیوب چینل کے بارے میں پوچھنا, ذرا اس کے بارے میں بتا دیں. اس کو جہاں تکلیف ہے تمام لوگ جس مذہب کا بندہ بھی ہے, جہاں درد کرب تکلیف ہے, آپ کے کتے بلیاں بکریاں گائے بھینسیں بیمار ہیں, ان کو وہاں پہ ہاتھ رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیف بیماری جن جادو مشکل بچانے ختم شفا ملے مکمل شفا میں. چھوڑ دوبارہ پکڑو, سب کی تکلیف بیماری جن جادو مشکل بچانے. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے یوٹیوب چینل پہ تقریباً سمجھ لو کہ ہر ویڈیو میں یہ چیز موجود ہے. ٹھیک ہے. 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. جب بھی دن کو رات کو ہر مذہب کا آدمی اس کو اپنے سامنے وہ ویڈیو لگا کے یہ اس کو کاٹ کا ایسا جہاں تک بھی ہاتھ رکھے اٹھائے, ہاتھ رکھے اٹھائے, اللہ مجھ کو شفا دے, اللہ مجھے شفا دے, جو بھی آپ کے جانور ہیں وہاں اللہ میرے جانور کو شفا دے. آپ کے سامنے اسی لمحے شفا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اب آخر میں تذکرہ کریں ذرا یوٹیوب چینل کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے بھی بنا رکھا ہے اور شاید اسی لیے بنایا کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جس کی ابھی آئیہ نے بات کی تھی, ظاہر ہے اس کے لیے کچھ کرنا تو بہرحال ضروری ہے. یہ یاسر بہترین پلیٹ فارم ہے, یہ آپ سب لوگوں کا مشورہ تھا اور آپ کا مشورہ بہت صحیح تھا. بالکل بالکل. کیونکہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ ہفتے میں ایک دفعہ 1 گھنٹے کے لیے آتا ہوں, لیکن یوٹیوب لانے کا میں 24 گھنٹے میں سب کے ساتھ رہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. رات کو دن کو جہاں بھی تکلیف ہے, گلا ناک ٹانگیں سر کا درد ہے, کہیں بھی تکلیف ہے وہاں رکھو, پکڑو اٹھاؤ, پکڑو چھوڑو, پکڑو چھوڑو, اور آپ خود دیکھو کہ آپ کو وہیں شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. آپ روزانہ 100 دفعہ کرو, کوئی نقصان تو نہیں ہے, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہے. آپ کے پاس نیٹ ہوتا ہی ہے, آپ اس سے لگائیں, استعمال کریں, وہ فوراً شفا ملتی ہے. گھنٹے میں 2 دفعہ کریں, 3 دفعہ کریں, دن کو کریں, رات کو کریں. شدید تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ اس عمل کر لیں کہ آپ کو فوراً شفا ملتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ اپنی زندگی میں آ چکے ہو. واپس آ جاتے ہیں جناب, یہ بڑا ضروری تھا. تو یہ جناب ہم نے اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کی ہے, اور وہ جو آپ نے ابھی سٹارٹ میں جس کا تذکرہ کیا تھا, وقت کیونکہ ختم ہو گیا, تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے اوپر ذرا تفصیل سے گفتگو کریں اور اس کو دکھا بھی دیں گے کہ کس طرح کی کیفیت ہے. جیسا بھی ہماری بہنیں کال کر رہی تھیں تو ان کو بھی اگر کوئی شاید اس طرح کا کوئی معاملہ وہ بھی ہے, ان کو داغ دھبے ہیں نا, داغ دھبے ٹھیک ہو جاتے ہیں, داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ آئیں, آ کے اپنا علاج کروا لیں, داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اپنی زندگی میں آپ آ جاتے ہیں, واپس آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا بڑا آسان سا علاج ہے یقیناً, لیکن اس کے لیے شرط ضروری ہے کہ جو بتائی گئی باتیں ہیں, جتنی بھی ہم یہاں بتاتے ہیں, اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. بہرحال جی حاجی صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, پروگرام میں وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے جامع انداز میں اور بہت آسان طریقے سے جو ہے وہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کا علاج بتاتے ہیں. تو یہاں پر کیونکہ آپ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو انشاءاللہ کل آپ سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. اللہ